عمران خان کی ضمانت آج منظور ہو چکی ہے. بسم اللہ سپریم کورٹ نے الحمدللہ 8 مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کر لی ہیں، اور یہ بڑی جو ہے وہ حق کی فتح ہے، سچ کی فتح ہے. آج 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے، کیونکہ عدالت نے، سب سے بڑی عدالت نے جب پوچھا جو پراسیکیوٹرز تھے کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں، تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے سوائے یہ کہ جی ہمارے پاس وہ گواہ موجود ہیں، پولیس کے اہلکار. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا اور کیا ثبوت ہیں، تو کوئی ثبوت وہاں پیش نہیں کیا جا سکا. آج سپریم کورٹ نے الحمدللہ خان صاحب کی 8 مقدمات کے اندر ضمانتیں جو ہیں وہ کنفرم کر دی ہیں، اور آج عمران خان صاحب الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، وہاں سے ان کو جو ہے 9 مئی کے اندر انصاف ملا ہے. اور اب ٹرائل کورٹس کو بھی چاہیے کہ یہ چیز سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے جو وہ ٹرائل کر رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو اور تمام لوگوں کو بری کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں سب سے بڑی عدالت نے عمران خان صاحب کی ضمانتیں اس بنیاد کے اوپر کنفرم کر دی ہیں کہ کانسپریسی جو ہے، جو سازش ہے، اس کی بنیاد کے اوپر، سازش کے الزام کے اوپر کہ آپ کے پاس کوئی مٹیریل ایویڈنس نہیں ہے، خالی گواہوں کے بیانات ہیں، اس کو مسترد کیا ہے. اور سپریم کورٹ نے 8 مقدمات میں الحمدللہ خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کر لی ہیں. اچھا، نائب حیدر پنجوتا صاحب، جو لوگ ٹیبل کے نیچے چھپ کر یہ سازشیں سن رہے تھے، اس کے حوالے سے بھی کوئی کورٹ میں ڈسکشن ہوئی جو پولیس والے یا باقی پردوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے؟ دیکھیں، کورٹ کے سامنے سارا کیس تھا، جو ضمانتیں خارج ہوئیں، جو وہاں ڈیلے کیا گیا، وہ تمام باتیں بتائی گئیں، اور رول آف کنسسٹنسی جو ہے اس کو پریویل کیا ہے. عدالت نے ہماری جو ٹیم ہے اس سے یہی پوچھا ہے کہ آپ اس نقطے کے اوپر بتائیے، تو سلمان صفدر صاحب نے اس کے اندر بالکل واضح طور پر بتایا کہ باقی مقدمات میں ضمانتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بھی ہوئی ہیں، اور 9 مئی کے کیسز کے اندر 3 لوگوں کی سپریم کورٹ میں ضمانتیں جو ہیں وہ کنفرم ہوئی ہیں، جن میں اعجاز چوئی صاحب تھے، حافظ فرد تھے اور ایک اور تھے. تو لہٰذا رول آف کنسسٹنسی سیم آتا ہے، کیونکہ سیم ایک ہی نوعیت کا الزام ہے، ایک ہی نوعیت کے کیسز ہیں، ایک ہی نوعیت کا رول ہے، تو وہ جو کنسسٹنسی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو بالکل جو ہے یہ ضمانتیں بنتی ہیں. تو یہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے 3 معزز ججز صاحبان نے وہاں فوری طور پر جب یہ بحث جاری تھی تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی درخواستیں جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں. تو انہوں نے درخواستیں ہماری قبول کر لی ہیں، اور خان صاحب کی 8 مقدمات کے اندر ضمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں. الحمدللہ اللہ الحق ہے، الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر. سب سے پہلے اللہ الحق ہے. عمران خان صاحب پر سارے کے سارے مقدمات بوگس مقدمات ہیں، انہیں جس سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دنیا کی تاریخ میں اتنے زیادہ مقدمے، ڈبل سینچری سے زیادہ. میری بات سنیں. ماشاء اللہ آج جو یہ فیصلہ آیا ہے، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. اور اب جو القادر کیس ہے، جس کے خلاف اپیلیں جو سزاؤں کے خلاف دائر کی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں، وہ جنوری میں دائر کی ہیں. آج اگست ختم ہونے والا ہے ابھی، اور ابھی تک وہ سماعت نہیں ہوئی. تو ہم یہاں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جلد وہ بھی مقرر کریں، وہ بھی بوگس کیس ختم ہو جائے گا، پھر عمران خان صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے. ماشاءاللہ. نہیں صاحب یہ بتائیے گا 8 ضمانتیں منظور ہونے کے بعد خان صاحب کی رہائی کب ہے؟ کیونکہ ایک شاید کیس ہے. دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ پوری قوم کو اس بات کے اوپر مبارکباد ہے کہ یہ جو بیانیہ تھا 9 مئی کے حوالے سے، سازش کا جو الزام تھا، اس کو سب سے بڑی عدالت نے، سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کیا. تو پوری قوم کو اس کے اوپر مبارکباد ہے کہ الحمدللہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. اور یہ ٹرائل کورٹس کے اندر جتنے کیسز ہیں ان میں بھی اب ٹرائل کورٹس کو دیکھنا چاہیے کہ جب سب سے بڑی عدالت نے اس سازش کے الزام کو مسترد کر دیا، جو یہ ایویڈنس لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس مٹیریل موجود ہے، اور وہ ایویڈنس نہ نیچے پیش کر سکے نہ اوپر پیش کر سکے، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے تو اب ان کیسز کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ خان صاحب کو مزید جیل کے اندر ان مقدمات کے اندر رکھیں. اب جہاں